نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست میں نے جن آیات کا تذکرہ کیا ہے ان میں توبہ و استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔ دنیا میں حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ ہر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ شیطان جو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو انسان گناہ کر جاتا ہے، لیکن اس ارحم الراحمین کا بڑا ہی احسان ہے کہ اپنی پاک کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا اعلان فرما دیا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقین جانو اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ پاک سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا جائے، بلکہ گناہوں سے بچے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں جائے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور ایسے اعمال اختیار کرے جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ تو ان اعمال میں سے ایک عمل ایسا ہے جسے توبہ و استغفار کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر توبہ کرنے کی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان اللہ پاک پر باندھتا ہے کہ جو بہت بڑا اور زبردست جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص خدا نخواستہ شرک کرے اور شرک کے اوپر ڈٹا رہے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک پھر اس کی توبہ کو اس وقت قبول فرمائیں گے کہ جب وہ اپنے شرک والے گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے گا اور آئندہ اس بات کا عزم مصمم کر لے گا کہ میں آج کے بعد اپنی زندگی میں کبھی بھی شرک کی گندگی کو نہیں آنے دوں گا، تو تب عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو بھی معاف فرما دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا اور جو کوئی شخص برائی کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی
تو اس وقت شیطان بڑا زور سے چیخا، بڑا زور سے چلایا۔ اس نے کہا کہ ہم انسانوں کو بہکاتے ہیں، طرح طرح کے اس سے گناہ کرواتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ پاک یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ جو کوئی شخص برائی کرے گا یا اپنی جان کے اوپر ظلم کرے گا، ظلم کرنے کے بعد، زیادتی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اگر اس نے استغفار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر اس آدمی کو معاف فرما دیں گے۔ تو شیطان نے اپنے چیلوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگا کہ قرآن پاک کی اس آیت کا توڑ مجھے بتاؤ۔ تو شیطان نے جب اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا، دوسرے شیطانوں کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ تو شیطان اور اس کے چیلوں نے بڑا سوچ و بچار کرنے کے بعد پھر شیطان اس نتیجے پر پہنچا، وہ کہنے لگا کوئی سا بھی عمل اگر ان سے کروا لیا جائے، برا کام کروا لیا جائے، اس کے بعد اگر انہوں نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر ان کو معاف کر دینا ہے۔ تو پھر شیطان نے کہا کہ میرے ذہن کے اندر ایک ترغیب آئی ہے، لہٰذا یہ ایسا کام کیا جائے، ایسی ترکیب اس نے بتائی۔ کہنے لگا کہ لوگوں کے اندر ایسے ایسے اعمال کو پھیلا دیا جائے کہ بظاہر تو لوگ اس چیز کو نیکی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن پس پشت وہ نیکی والا عمل نہیں ہوگا، نیکی والا وہ کام نہیں ہوگا۔ تو جب انسان اس کام کو کریں گے، نیکی سمجھ کے کریں گے، حالانکہ وہ نیکی نہیں ہوگی، وہ برا کام ہوگا، وہ شریعت کے خلاف ہوگا، تو اس کام کو کثرت سے کریں گے، نیکی سمجھ کر کریں گے، تو پھر توبہ بھی نہیں کریں گے۔ جب وہ توبہ بھی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو معاف بھی نہیں فرمائیں گے۔ تو شیطان نے پھر یہ والا حربہ استعمال کیا اور کئی قسم کی قباحتیں اور کئی قسم کے بدعات انسان کے اندر اس نے چھوڑ دی۔ تو پھر انسان ان بدعات کو جو وہ نیک عمل سمجھ کر کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ توبہ و استغفار یہ سابقہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اپنے اپنے جو ماننے والوں کو بھی اس بات کی، اپنی قوموں کو بھی ترغیب دی ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی ترغیب دی، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی طرف رجوع کرو اور وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری موجودہ طاقت کو مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر تم لوگ ہرگز نہ منہ موڑنا۔ یعنی توبہ استغفار کرنے سے انسان میں روحانی طور پر قوت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو، یقیناً ہم سارے مسلمان کامیابی چاہتے ہیں، تو کامیابی کا نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ اللہ ہم توبہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اللہ پاک، اور ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا، غافر الذنب وقابل التوب، گناہ معاف کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہوں سے معافی مانگے، میرے بندے میری طرف رجوع کرے، میرے بندے مجھ سے توبہ کرے، مجھ سے استغفار کرے، تو میں اپنے بندوں کی توبہ و استغفار کو قبول فرماؤں۔ اور یہ توبہ اور استغفار جب ہم کریں گے ہمیں کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہمیں ملے گا؟ عزیزان گرامی، توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے اللہ پاک دعا قبول فرمائیں گے، اللہ پاک کی رحمت خاصہ ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ پاک ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، رزق میں، روزی کے اندر، ہماری تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ استغفار کی برکت سے اللہ پاک ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گے، استغفار کی برکت سے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائیں گے، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے غموں کو دور فرمائیں گے، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک
تبارک و تعالی ہمارے رزق کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں باغات بھی عطا فرمائیں گے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہریں عطا فرمائیں گے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد نرینہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو ہم میں سے جو شخص یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔